وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. برادران اسلام، اج دی عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس جدے اندر تسی دوست احباب تشریف فرماؤ، اپنی منزل دی طرف رواں دوا ہے. اللہ پاک تہاڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. صاحبوں اور ساتھیوں، چند منٹ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آقا علیہ السلام تک اللہ پاک دے نبی آئے. کوئی نبی کسے قصبے وال نبی بن کے آیا، کوئی کسے شہر وال نبی بن کے آیا، کوئی کسے علاقے وال نبی بن کے آیا، پر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الحرمین، امام المسلمین، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے نبی بن کے آئے، ساری کائنات دے رسول بن کے آئے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہ میں اپنے محبوب پیغمبر نو ساری انسانیت واسطے میں رسول بنا کے بھیجے آئے. اور رحمت کائنات علیہ السلام تے اللہ پاک نے جڑی کلام تے کتاب نازل فرمائی، حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے سونے محبوبہ میں دین مکمل کر دیتا ہے. آج تے تیرے دین بھی مکمل ہے تے میرے محبوبہ تیرے اتے نبوت بھی مکمل کر دیتی گئی ہے. ان قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اعلان رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ادھر دھیان کرو سارے. مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لائے نے تے سارے بلند آواز دے نال نعرہ لگا دیو تاجدار ختم نبوت. حالا آواز دے اونچی آواز تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرے سونے تینو خاتم النبیین بنا دیتا ہے قیامت تک انہوں کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک شریعت چلے گی تے تہاڈی چلے گی اللہ اکبر اللہ جس طرح قرآن مکمل ہے اس طرح نبوت دا سلسلہ بھی مکمل ہو چکے آئے نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکے آئے حدیث پاک دے اندر موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا خاتم النبیین اللہ دی طرفوں بھیجیا ہویا آخری نبی رحمت کائنات علیہ السلام سب تو آخر تے آئے نے اور عظمت شانہ سب تو زیادہ پاکے گئے نے اور قیامت تک انہاں دا چرچا ہوندا رہے گا قیامت تک آقا علیہ السلام دی عظمت شان مقام رفعت و بلندی دا انشاءاللہ ذکر ہوندا رہے گا اللہ اکبر وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نوحیمار آیا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نوحیمار آیا ان قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جدو میرے محبوب پیغمبر دے رتبے نو شان نو عظمت نو مقام نو کوئی پا نہیں سکتا پھر نبی بھی کوئی نہیں آ سکتا اس واسطے میرے برادر اپنا عقیدہ بنا لو ایدے نالی کامیابی ہے کامرانی ہے نجات ہے جنت ہے اور قیامت دے دن آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہتھو حوض کوثر دا پانی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے خاتم النبیین پیغمبر نے اللہ پاک منو اور توہانو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین شہر کے نوجوان خطباء میں سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم مأواہ جہنم وبئس المہاد اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا تسلسل قائم رکھا ہے گو آج پورے ملک میں ریلیاں اور احتجاج ہو رہے ہیں اور ہر مسلک کے لوگ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہماری جند جان ہیں اور ہر مسلمان اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہمت کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ میں بھی سیالکوٹ میں تھا میرے محترم لاہور تھے سب سے پہلے ہم حکومت پاکستان سے اور جو ہمارے حساس اور معزز ادارے ہیں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ جو قومی شناختی کارڈ ہے اس پر ایک خانہ بنایا جائے جس پر لکھا جائے نو مسلم، اور ان کو جب کسی قادیانی کا قومی شناختی کارڈ بنے تو اس پہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ غیر مسلم ہے اور وہاں نو مسلم لکھا جائے، تاکہ یہ مسلمان بن کر کبھی مکہ کی طرف کبھی مدینہ کی طرف، اور یہ یعنی کہ مسلمان ممالک میں منافقت کر کے اور وہاں تقریبات میں شامل ہونا، اور یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور قومی شناختی کارڈ پر یہ خانہ بڑھنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے، اور تاکہ یہ منافقت نہ کر سکے۔ یہ ہے آج کی اس کانفرنس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اپنے معزز اداروں کو اور حکومت کو یہ میسج کہ یہ اس پر کریں، اور اگر ذوالفقار علی بھٹو یا اس وقت کے دور کی مشینری یہ جرت کر سکتی ہے نقلیہ دینے کی، تو ان کو کیا تکلیف اور پریشانی ہے کہ یہ خانہ بنا دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کر دیں تو انشاءاللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرات، میں نے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پور سے آج سے 42 برس پہلے وہ تقریر کر رہے تھے، تو میں اس وقت کاموں کی یزدانی شہید کی مسجد میں وہ خطاب کر رہے تھے، تو جو رانا صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ گوڑ بہت کھاتے تھے، یعنی کہ اس وقت میں مولوی محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ سے سنا کہ یہ پنجاب کے نبی کو گڑ کھانے کی بہت عادت تھی۔ یہ ساری آگے ان نے بات سنائی، تو اس وقت پھر مولانا تھے نا، جب سناتے تھے پھر ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک تو بات یہ تھی جو کرنے والی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ہم اپنے مؤسس اداروں سے، جو خفیہ ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج پورے ملک میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب میں آ رہا تھا تو ہمارے اپنے ہی کسی دوست نے جو کسی بہت حساس محکمے میں ہے اور اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس وقت مینار پاکستان میں 5 لاکھ سے کم لوگ نہیں ہیں، زیادہ تو ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ تو آج پورے ملک میں یہ ہمارے ادارے مؤسس دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے معزز ادارے ہماری ہر آنے والی حکومت کو یہ میسج دیں کہ یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے نا، کبھی پاسپورٹ کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر یہ جو تجربے کرتے ہیں، یہ ان کو یہ پیغام دیں، ان کو سمجھائیں کہ کوئی بھی حکومت ہو آنے والی جانے والی اس سبجیکٹ کو، ختم نبوت کے سبجیکٹ کو یہ نہ چھیڑے، اور جو آئین پاس ہو چکا ہے اسی پر رہیں، اور عدلیہ کو بھی یہ میسج دیں کہ عدلیہ بھی اس پر چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی حکومت نے یا عدلیہ میں سے کسی نے اس پر کچھ چھیڑ چھاڑ کی، اللہ کی قسم یہ یاد رکھنا، آج کوئی یہاں کوئی سی آئی ڈی انٹیلیجنس والا تو بیٹھے، یہ خون کی ندیاں اور دریا نہیں، مسلمانوں نے خون کے سمندر بہا دینے ہیں۔ میں یہ آپ کو بات بتاؤں، اور یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے نا اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پہ کرنا، یہ ہمارے ان مؤسس اداروں کا، حساس اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس پر کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں، مٹ جائیں گے، اور ایسا طوفان آئے گا، کوئی ماں کا لال اس پاکستان میں اس طوفان کی اور اس سیلاب کی کوئی روک تھام کرنے والا بیٹا ماں نے نہیں پیدا کیا۔ والسلام۔ صدارتی کلمات والوں
اچھا ہن میں امیر شہر پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں کے گزارش کرانگا وہ تشریف لیان اور اپنے صدارتی کلمات ارشاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہو۔ اللہ میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان کی بہت نصیب فرمائے، مرتے وقت خاتم النبیین کا کلمہ پڑھایا ہوا اللہ میں نصیب کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، علماء کا، سرار خطیبوں کا، پلس یہ جن کی جگہ ہے وہ قریشی صاحبان وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس منڈی کے اندر اس کانفرنس کے لیے، ان کے لیے بھی، تمام ان دوستوں کے لیے جو پیسہ مال دامے دل میں سکھریں تعاون کرتے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، وہ بخشش طلب کرنے والا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ حل من مسترزق ارزق لہ، وہ رزق روٹی مانگنے والا ہے ہم اس کو رزق روٹی دیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس عقیدے پر اللہ ہمیشہ قائم رکھے۔ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، محسنین کا، مومنین کا، سامعین کا، حتیٰ کہ سامعات کا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ چند کلمات نصیحت حضرت خطیب پنجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ جاگ دے ہو؟ آواز نہیں آ رہی؟ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ایھا الناس ایھا الناس فاعبدوا ربکم، بلکہ ایھا الناس انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم بلا بعدکم۔ جناب صدر گرامی قدر، معزز علماء کرام، یہ خطبہ الوداعی حجت الوداع اندر میرے محبوب پیغمبر نے اس تو تقریباً 1450 سال پہلے جو ارشاد فرمایا، پوری قوم دے نام یہ پیغام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے او لوگو، میں آخری نبی ہاں اور تسی آخری امت و لا امت بعدکم، تواڈے بعد کوئی امت نہیں۔ جویں میں آخری نبی ہاں تسی میری امت بھی، بولو آخری امت، اس امت تو بعد امت کوئی نہیں، اور میرے پیغمبر تو بعد ہور نبی۔ حجت الوداع میں ہور بھی لمبی حدیث ہے۔ حجت الوداع میں میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اودوں دا اعلان اج آپ بھی خدمت عرض کر دیتا ہے، اور اے ماں حاصل ہے اج دی کانفرنس دا۔ میری دل دی اتھا کر رہی ہوں تو دعا ہے کہ میرے اللہ میرے علماء کرام دیاں زندگیاں برکتاں فرما، میرے احباب جماعت دیاں زندگیاں برکتاں فرما، جن احباب نے دامے درمے قدمے سخنے میرے علماء کرام ذیلی جماعت ذیلی احباب جماعت اور سٹی دے جنہیں لوگ جنہاں میں جو حصہ پایا ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں سارے دے حصے قبول فرما، اور آج دی اس کانفرنس نوں ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں خطاب